بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ خالق کائنات نے ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کا کروڑہ احسان کہ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات اس ناقص عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کا ذکر فرمایا اور ان کے کفر کی وجوہات خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں اور اگلی آنے والی آیات مقدسہ میں ذکر فرمایا گیا۔ اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیت مقدسہ کے ساتھ، پچھلی آیاتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا اور اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کا ذکر فرمایا۔ چونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہے، دن جو ہے وہ رات کے اندھیرے سے پہچانا جاتا ہے اور رات دن کے اجالے سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس وجہ سے ایمان کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی کفر کا ذکر فرمایا تاکہ پہچانا جائے کہ ایمان میں کتنی برکت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ کر، میرا ذکر کر کے ان کی نشانیاں بیان فرمائی گئی کہ ان کے اندر یہ نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تمام نشانیاں یعنی 6 نشانیاں بیان کی گئی پچھلی آیات مقدسہ میں، اور اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا ذکر فرمایا اور اگلی آیات مقدسہ میں خالق کائنات نے کافرین کی نشانیاں بیان فرمائی، جس سے عام بندے کو پتہ چل جائے کہ فائدہ مند چیز کون سی ہے اور نقصان دہ چیز کون سی ہے۔ کیونکہ بندے کی، ہر انسان کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ جب بھی خریدتا ہے اس چیز کو خریدتا ہے جو فائدہ دینے والی ہو۔ نقصان دینے والی چیز کو انسان بے وقوف ہی ہوگا، جاہل ہوگا جو نقصان دینے والی چیز کو خریدتا ہوگا۔ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ جو مجھے فائدہ دے، میری نسلوں کو فائدہ دے، اس چیز کو میں خریدوں۔ تو خالق کائنات نے ہر چیز کو وضاحتاً بیان فرما دیا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر ایمان کا دامن تھامتے ہو تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے، اگر کفر کے اندھیرے میں جاتے ہو تو تمہارے یہ نقصان ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس کا شان نزول علماء کرام نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت مقدسہ جو ہیں اور آنے والی جو آیات مقدسہ ہیں، یہ ابو جہل، ابو لہب یا اس جیسے جتنے بھی کافرین گزرے ہیں، یہ سب کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم زدہ ہوتے تھے۔ تو میرے رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے۔ میرے خالق نے فرمایا، اے محبوب، آپ کے اس دعوت تبلیغ میں کسی قسم کی کمی نہیں، یا میرے کلام میں کسی قسم کی کمی نہیں، صرف ان کا نا ایمان لانا ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ آپ اس چیز میں غم زدہ نہ ہوں، ان کا ایمان نہ لانا
یہ ان کے بخت میں نہیں، ان کے نصیب جو ہیں وہ برے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو میرے واجب القدر خالق کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ یہ حرف، یہ لفظ جو ہے یہ اس جگہ میں آتا ہے جہاں کلام میں کسی قسم کا یہ شک ہو کہ کلام سننے والا کلام کا انکار کر دے گا، چونکہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ عام ذہن جو ہے، عام عقل جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے لفظ انا نازل فرمایا کہ یہ کلام شک سے پاک ہو جائے، ذہنوں میں جو شک ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ سوال جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے فرمایا انا، بے شک، اس کا لفظی معنی ہے بے شک، تحقیق۔ خالق کائنات نے فرمایا الذین، الذین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھلے کافر، یا وہ لوگ ہیں جو پوشیدہ کافر ہیں، جن کا ذکر اگلی آنے والی آیتوں میں آئے گا۔ جو پوشیدہ کافر ہیں، اپنے آپ کو ظاہر وہ مسلمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کا دل جو ہے وہ کفر کی طرف مائل ہے، جس کو قرآن نے، میرے خالق نے منافق کہا ہے۔ یعنی سارے کے سارے جو لوگ ہیں، جو ظاہراً کافر ہیں، جو اندرون خانہ کافر ہیں، سب کے سب اس میں آ گئے۔ الذین، ایک لفظ میں سب کے سب شامل ہو گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کھلے کافر ہیں، جو پوشیدہ کافر ہیں، سب کے سب، خالق کائنات نے فرمایا کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ چھلکا ہوتا ہے، کسی پھل کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو عربی میں کافور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اندر مغز کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کفر یعنی لفظی معنی ہے چھپانا، ڈھانپ لینا کسی چیز کو، چونکہ ایمان جو ہے کافر کفر کر کے اس ایمان والی دولت کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ڈھانپ دیا، جنہوں نے چھپا دیا۔ اب کفر میں بہت ساری بحث ہے، بہت طویل بحث علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے۔ کفر قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں یا عموماً 4 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہے کفر انکار، یعنی جڑ سے ہی اپنے رب ذوالجلال کا انکار کر دینا، جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے کفر جحود، جیسے شیطان نے کفر کیا کہ دل سے وہ جانتا تھا کہ خالق کائنات میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، لیکن زبان سے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے انکار کیا، یہ انشاءاللہ زبر پورا واقعہ جو ہے وہ آگے آئے گا، کہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تیسرا ہوتا ہے کفر عناد، یعنی دل سے بھی اقرار کرنا، زبان سے کبھی کبھار اقرار کر دینا، اکثر انکار کرنا، کبھی کبھار جو ہے وہ اقرار بھی کر دینا کہ واقعی یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے۔ اور چوتھا کفر ہوتا ہے کفر نفاق۔ یہ کفر جو ہے یہ بہت برا کفر ہے۔ کفر نفاق یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرتے رہنا، زبان سے مانتے رہنا، کلمہ کا ورد کرتے رہنا، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے رہنا، لیکن دل اس چیز کو قبول نہ کرے۔ دل سے کافر ہونا یہ کفر نفاق ہے۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ اس آیہ مقدسہ میں کفر انکار کا ذکر ہے، یعنی پہلا جو کفر ہے کہ اپنے خالق و مالک کو، اپنے پروردگار کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا۔ اب کفر کی وجوہات بھی ہیں، چند وجوہات سے انکار کرتا ہے انسان۔ یا تو کلام کرنے والے سے دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، کہ یہ جو بندہ کلام کر رہا ہے، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، یہ مجھے برا لگتا ہے۔ اس عناد کی بنا پر، اس دشمنی کی، عداوت کی بنا پر
انسان جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہ جو کچھ کہتا رہے، اگرچہ یہ حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ میرا یہ دشمن ہے، اس دشمنی کی بنا پہ وہ انکار کر دیتا ہے، کفر کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کفر کرتا ہے کہ اس کلام میں شک ہوتا ہے، اس کلام کی بنا پر کہ یہ کلام سچا نہیں، اس وہم میں رہتا ہے، اس وہم میں آ کے وہ انکار کر دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں سے جو سنا، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اپنی ہٹ درمی کہ میں نے بس وہی کرنا ہے جو میرے باپ نے کیا یا دادا نے کیا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا، اگرچہ وہ گمراہی میں رہے، کفر کے اندھیرے میں رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں چونکہ میرے باپ نے ایسا کیا۔ ہمارے مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، اگر ہدایت کی، اگر ان کو دعوت دی جائے، ان کو نماز کی دعوت دی جائے، یہ ایک مقولہ بنا ہوا ہے، بیٹے سے کسی نے کہا بھائی جوان ہو گیا، نماز پڑھا کر آ کے مسجد میں اللہ کا ذکر کیا کر، تو اس نے جواب کیا دیا، میں کیوں نماز پڑھوں، میرا باپ کون سا پڑھتا ہے، میرا باپ نماز کون سا پڑھتا ہے۔ ہمارے والدین بھی اکثر دعا کرواتے ہیں کہ شاہ جی دعا کریے، پیر جی دعا کریے گا، مولوی صاحب دعا کریے گا کہ میری اولاد جو ہے وہ نماز کی پابند ہو جائے۔ تو ان کو جواب میں اکثر یہی دیتا ہوں، بھائی تیری اولاد نماز کیسے پڑھے، ذرا سوچ تو صحیح، تیری اولاد نماز کیسے پڑھے۔ تیری اولاد نے کرنا وہ ہے جو تجھ سے دیکھ رہی ہے، جو تو کرے گا تجھے وہ کاپی کرے گی، بالکل ویسا ہی عمل کرے گی جیسا تو کر رہا ہے۔ جب تو نماز میں لطف نہیں اٹھاتا، تجھے نماز سے محبت نہیں، تو تیری اولاد کوئی ایک وجہ تو بتا، ایک وجہ تو بتا کہ کس وجہ سے تیری اولاد کو نماز سے محبت ہوگی۔ تو کفر، انکار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر اس وجہ سے کرنا، اس بنا پہ کرنا کہ میرے باپ دادا نے یہ عمل نہیں کیا لہٰذا میں بھی یہ عمل نہیں کروں گا، اس ضد سے آ کے، تو یہ تمام کفر جو ہیں یہ اس میں شامل ہو گئے۔ ان الذین کفروا، کسی بھی وجہ سے انسان کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکلتا ہے، وہ سارے کے سارے کفر جو ہیں اس ایک لفظ میں شامل ہو گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے کسی وجہ سے کیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس عالم سے پہلے، یعنی اس جہان سے پہلے ایک جہان اور بھی تھا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، اس جہاں میں جسے عالم انساق کہتے ہیں، جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کے مقدر میں پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہے اس نے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت سے روحیں مثل چونٹیوں کی نکلی، ان میں سے بعض روحیں روشن تھیں، سفید تھیں، بعض روحیں جو ہیں وہ کالے رنگ کی تھیں، یعنی جو ایمان کی دولت سے منور ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے وہ روشن اور سفید کلر کے تھے، جو کالے تھے وہ کفر کے اندھیرے میں ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دائیں طرف بھی لوگ کھڑے ہیں، بائیں طرف بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میرے محبوب جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو آپ غمزدہ ہو جاتے، یعنی دائیں طرف جو ہیں وہ مسلمان مومنین کھڑے تھے اور بائیں طرف جو ہے وہ کافرین کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی نسل میں سے ہیں، لیکن ان میں سے جو دائیں طرف ہیں وہ مومنین ہیں
اور جو بائیں طرف ہیں وہ کافرین ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس عالم سے پہلے ایک عالم پہلے بھی تھا، جو اس عالم میں مسلمان ہو گیا اس کے مقدر میں ایمان کی دولت تھی، لہٰذا اس نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے اخیرلے وقت میں، یعنی جب زندگی کا اخیرلا حصہ آیا، جب روح تن سے جدا ہونے لگی تو اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، اگرچہ ساری عمر اس نے گمراہی میں گزاری، لیکن آخر کے وقت جو ہے مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، کسی نہ کسی عمر کے حصے میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد، کافرین سے مراد وہ کافر ہے جو علم الہی میں کافر ہے، یعنی خالق کائنات کے علم میں ہے کہ یہ کافر ہے، اگرچہ وہ ساری عمر کلمے قدم بڑھتا رہے، ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا پرہیزگار، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلانے والا، بنی اسرائیل میں ابن مغیرہ غالباً اس کا نام تھا، اس کا واقعہ آتا ہے کہ اتنا وہ اللہ کا ولی تھا، اتنا وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں مقرب تھا کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا، منہ پہ بعد میں پھرتا، دعا پہلے قبول ہو جاتی، اتنا اللہ تعالیٰ کا مقرب ولی تھا، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی کی شان میں بکواس کی، بھونکا، تو پھر حالت یہ ہو گئی، قرآن نے کہا کہ وہ بھونکنے والا کتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، وہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹک گئی، ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی، زمین چاٹتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اخیرلے حصے میں ساری عمر ایمان کی روشنی میں چلتا رہا، لیکن اخیرلے حصے میں ایسی کوئی گستاخی ہو گئی، ایسا کوئی لفظ زبان سے نکل گیا کہ سارے کا سارا اعمال جو ہے، سارے کا سارا کیا درا جو ہے اس پہ پانی پھر گیا۔ تو میرے واجب القدر اگلا حصہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، باتیں بہت زیادہ ہیں اس کے ضمن میں کرنے والی۔ خالق کائنات نے فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، انذرتہم، آپ ان کو جتنا مرضی ڈرا لو، دوزخ سے جتنا مرضی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ جس بندے کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں خالق خود فرما دے کہ محبوب وہ ایمان لانے والے نہیں، تو وہ کیسے اپنے ایمان پہ فخر کر کے بیٹھ جائے؟ تو میں آخر میں عرض یہی کروں گا کہ ہر بندہ جو ہے دعا یہی مانگے کہ خالق کائنات نے یہ دولت ایمان اگر ہمیں عطا فرمائی ہے تو خالق کائنات اس کی حفاظت خود فرمائے۔ اس کی حفاظت ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اپنے ایمان کی خود حفاظت کر لیں، اس خزانے کی، اس دولت کی ہم خود حفاظت کر لیں۔ تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں جو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت خود کرنا، چونکہ کبھی ہم نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کبھی شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کبھی ہم رشتہ داروں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کبھی دنیا میں آ کے پھنس جاتے ہیں، لہٰذا ہم اس ایمان کی حفاظت تیری کرم نوازی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔